جی السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نوجوان لڑکیاں جو شادی کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے. چند ایک باتیں ہیں جس کا خیال انہیں پہلے دن سے ہی رکھنا چاہیے. اگر وہ یہ خیال نہیں رکھیں گی تو یقینی طور پر ان کے لیے کوئی بہتر خوشخبری یا بہتر خبر نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے انہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بہت کچھ ہیں. انہیں دوسروں پر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا، اپنے آپ کو کوئی فری پروڈکٹ سمجھ کے اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ان کی بہت بڑی قیمت لگائے گا. کیونکہ جو لوگ فری میں یعنی بغیر کسی تگ و دو کے دستیاب ہوتے ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت اس لیے ہیں کہ یہ آپ کے پاس چل کے نہیں آتے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر پہاڑوں کے اوپر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو منظر کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ بہت خوبصورت ہے. اسی طرح زندگی میں جب آپ اپنی قدر و قیمت خود نہیں یعنی خود اس کا تعین نہیں کرتے اور لوگوں کو بتاتے نہیں کہ آپ کے لیے دوسروں کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو یقینی طور پر آپ کی قدر و منزلت وہ نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. تو لڑکیوں کو، تمام آس پاس کے لوگوں کو، یعنی جو متوقع میل رشتے کے لیے ہو سکتے ہیں، ان کو شٹ اپ کال دے کے رکھنے کی ضرورت ہے. شٹ اپ کال سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں، بلکہ اپنی ذات کے لیے پرائس ٹیگ اتنا اونچا کر لیں، اپنے آپ کو اس قدر قیمتی بنا لیں کہ دوسرے کو ایفرٹ کرنی پڑے آپ کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت سارے والدین پاکستان میں، یہ میرا تجربہ ہے کیونکہ میں پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، بہت سے والدین اپنی بچیوں کو پڑھانے پر اتنا پیسہ اور توجہ نہیں دیتے ہیں جتنا وہ اپنے بیٹوں پر دیتے ہیں. تو لڑکیوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انہیں خود پڑھنا ہے. اگر وہ یہ سمجھیں گی کہ میرے والدین مجھے بہت اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، میں بہت کچھ کروں گی، تو یہ چند ایک فیملیز میں تو ہو سکتا ہے جہاں پر فادر کو یعنی باپ کو اپنی بیٹی کی اور اپنی فیملی کی قدر ہو، وہاں تو تعلیم بچیوں کو دی جائے گی. لیکن جہاں فادر بچیوں کو فار گرانٹیڈ لے، کیونکہ پہلے وہ ان کی مدر کو فار گرانٹیڈ لیتے. مدر کیسے فار گرانٹیڈ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں، اس کی کوئی عزت نفس نہیں، اس کو کسی طرح کا اس کا کوئی رول نہیں. گھر کے ڈیسیژن میکنگ میں خواتین کا کوئی رول نہیں ہوتا. مشورہ بھی ان سے نہیں لیا جاتا. کم از کم خواتین کو اس حد تک تو با اختیار ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے معاملات میں اگر فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں تو اپنا مشورہ بہت ہی دلیرانہ اور زور دے کر بیان کر سکیں. اس کے لیے پڑھائی کا ہونا اور پڑھنا ضروری ہے. بہت ساری بچیاں کہیں اسکول میں 8ویں میں 10ویں میں، کہیں 11ویں 12ویں میں، کہیں کسی اور جگہ پہ تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتی. جس دن آپ نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ڈاؤن دا ہل سفر شروع ہو گیا. ڈاؤن دا ہل سے کیا مراد ہے کہ آپ پہلے تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو آپ بلندی کی طرف یعنی اونچائی کی طرف آپ جا رہی تھیں. آپ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے کچھ سیکھ رہی تھیں. لیکن جس دن آپ نے تعلیم کو خیر آباد کہا تو اس دن آپ کی وہ بلندی آخری ہوئی اور اس کے بعد آگے کا سفر نیچے کی طرف ہے، یعنی ڈھلوان کی طرف، گہرائی جس کو ہم کھائی کہتے ہیں اس کی طرف. لہٰذا
تعلیم سے کسی صورت بھی اپنے آپ کو جدا مت ہونے دیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کچھ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دل لگا کے پڑھیں اور شروع کی کلاسز میں آپ کی والدہ اگر مشکل حالات سے گزر رہی ہیں تو وہ آپ کو بتائیں کہ میری بیٹی اگر تم پڑھو گی تو تم زندگی میں کامیاب ہوگی، تو یہاں ماں کا وہ رول آتا ہے جس میں وہ اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ تو پرایا دھن ہے، کل اس کی شادی کر کے اس نے دوسرے گھر چلے جانا ہے، پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو اپنے بیٹے پر کام کروں گی، میں تو اپنے بیٹے کو چوری کھلاؤں گی، میں تو اپنے بیٹے کو ایکس وائی زی سب سہولتیں مہیا کروں گی، بیٹی کو کیا ہے، چلو جی رہنے دو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ماں ہی بیٹی کی دشمن ہوگی تو بیٹی جو ہے وہ زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خواتین اگر خود چاہیں تو وہ ترقی کی منازل طے کر سکتے۔ اب جس لڑکی کی شادی کی عمر ہے، اگر وہ اس سے پہلے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے اور صرف تعلیم پر ہی زور دے رہی ہے، تو یہ ایک واحد ایسا ہنر ہے جس سے وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے۔ دنیا کو فتح کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ٹینک اور توپیں چڑھا دینی ہے اور دوسرے پر بمباری کر کے آپ نے فتح حاصل کرنی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہر وہ کام سمجھ جائیں گے، ہر وہ کام کر سکیں گے جو کوئی دوسرا انسان آپ کے سامنے کر کے آپ پر اپنا تسلط اور اپنا حکم اور اپنا روب قائم کیے ہوئے آپ اسے بتا سکتی ہیں کہ بھیا یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اور اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ اپنے خاوند کو بتا سکتی کہ جو تم کر رہے ہو وہ میں بھی کر سکتی ہوں، لہٰذا میری بھی سیلف رسپیکٹ ہے، ذرا اس کا خیال کیجیے۔ اس کے ساتھ جو اور یعنی زیادہ بنیادی بات کہنے کی ہے کہ جتنی نوجوان لڑکیاں ہیں وہ اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد میں ایک دوسرے سے جیلسی، ایکسٹریم جیلسی، تھوڑی بہت جیلسی تو ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے میرے سے اچھے ہیں، اس کی شکل و صورت میرے سے بہتر ہے، اس کی رنگت بہتر ہے، اس کے پاس میرے سے زیادہ مال و دولت ہے، ان اے وے یہ تھوڑی بہت جیلسی تو ہو سکتی ہے، لیکن جو پرائم فیکٹر ہے اس کے لیے وہ ایک دوسرے سے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر ایک کو کہیں مشکلات درپیش ہیں، فار ایگزامپل وہ پڑھ نہیں سکتی ہے، اس کے پاس کتابیں لینے کے، اس کے پاس داخلہ بھیجنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے آس پاس میں جو رہتی ہیں، جو کبھی اسکول میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، اگر وہ ایک گروپ بنا کے رہیں تو وہ یقینی طور پر اپنی فرینڈز کی مدد کر سکتی ہیں، چاہے تھوڑی سی کنٹریبیوشن دیں۔ پھر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں ایک دوسرے کو پڑھایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب تمام محلے میں، فیملی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، جہاں جہاں نوجوان لڑکیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر متفق ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا کام پاکستان میں سرے سے ہے ہی نہیں، تو کمیونٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اگر آپ فار ایگزامپل میٹرک کے بعد آپ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ کمپیوٹر پہ کوئی کام کرتی ہیں، یا آپ سلائی کڑھائی کرتی ہیں، یا آپ کہیں پر کسی کو کوئی بھی کام کر کے دیتی ہیں، جیسے بچوں کی نگہداشت ہوتی ہے، جیسے ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہاسپٹلز میں آپ، یا یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ دوسری تمام جو آس پاس آپ کے اسی شعبے میں
لڑکیاں کام کرتی ہیں جس میں آپ کر رہی ہیں، ان کا گروپ بنا لیں. اس گروپ میں کچھ اخلاقیات کی بنیادی چیزیں طے کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ایک دوسرے کو غلط نگیٹو میسیجز اور نگیٹو باتیں نہیں کہیں گے، لیکن ہم پازیٹیولی کام کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ ایک شعبہ لگا لیں. لیٹ سے آپ جو ہے وہ کوکنگ اچھی کر لیتے ہیں، تو آپ اگر 10-12 لڑکیاں مل کے آن لائن کوکنگ کا بزنس سٹارٹ کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، صرف نیٹ سے معلومات لینے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہنر ہوگا، آپ کے ہاتھ میں دولت ہوگی، یعنی آپ پیسہ کما رہی ہوں گی، تو آپ کی اتھارٹی بھی ہوگی، آپ کی سے بھی ہوگی. سے سے مراد کہ آپ خاندان میں اپنی بات میں وزن رکھتی ہوں گی اور لوگ آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور اس پر توجہ بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے. لیکن جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، نہ تعلیم ہو، نہ ہنر ہو، اور جیب ویسے خالی ہو، تو کون آپ کی بات کو سنے گا، کون مانے گا؟ اس کام کے بعد کہ آپ اپنی گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ کو سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس انسان سے شادی کریں گے جو آپ کے معیار پر پورا اترے گا. اگر وہ پورا نہیں اترتا تو آپ اپنے اندر ایک کمٹمنٹ رکھیے کہ میں نے زندگی میں اور ترقی کرنی ہے، میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور جتنی محروم لڑکیاں ہیں جو کچھ نہیں کر پا رہی، میں نے ان کے لیے ایک مشعل راہ بننا ہے، میں نے انہیں سکھانا ہے، میں نے ان کے لیے کام کرنا ہے. مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں جس میں روزانہ بے عزت ہوں، میں روز طعنے سنوں، میں روز کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہوں. اس سے بہتر ہے کہ میں ان لڑکیوں کو ان کی ہمت بندھاؤں، ان کی رہنمائی کروں، ان کا ذریعہ بنوں جن کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے. تو یوں آپ معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ 1992 یا 93 کا، 92 تو ورلڈ کپ ہوا تھا، پاکستان نے جیتا تھا. یہ 93 یا 94 کی بات ہے، ورلڈ کپ کے بعد کی بات ہے. ہم عمران خان صاحب سے ملے، جس میں معراج خالد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. معراج خالد صاحب پاکستان کے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے اور وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے تھے. وہ موجود تھے اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے. یہ یعنی معراج خالد صاحب اور عمران خان صاحب پہلے سے شوکت خانم ہاسپٹل کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے ہم لوگ وہاں وارد ہو گئے اور ہماری ان سے ملاقات ہو گئی. کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پولیٹیکلی موو کرنے کے چکر میں تھے کہ میں نے ایک سیاسی جماعت بنانی ہے، میں نے ملک کے اندر یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو ہم جو یونیورسٹی سے نئے نئے پڑھ کے نکلے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ گزارش کی کہ اس ملک میں سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ اور کام کیجئے اور اس کی بنیاد ہم آپ کو مہیا کرتے. تو جیسے انسان پوری توجہ سے سنتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا جی بتائیے. ہم نے ان سے یہ گزارش کی، اور یہ کوئی ایک دو لوگوں نے نہیں، ہماری ٹیم میں کافی سارے لوگ تھے، ان سب نے مل کر گزارش کی کہ آپ سیاسی جماعت کو چھوڑیے، آپ اس ملک میں تعلیم کا بیڑا اٹھا لیجیے. اب سوچئے یہ مڈ 90s کی بات ہے، 93 ہوگا یا 94 کا سٹارٹ ہوگا، لیکن ورلڈ کپ کے بعد کی بات کہ آپ تعلیم کا بیڑا اٹھائیے اور اس ملک کے چپے چپے پر تعلیمی ادارے قائم کیجیے. لوگ آپ کو فنڈ بھی کریں گے، لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے، لوگ آپ کو فری زمین بھی دیں گے، لوگ کئی بنی بنائی بلڈنگز بھی آپ کو دیں گے.
پاکستان کے جو باہر لوگ ہیں اور پاکستان کے جو اندر ہیں وہ آپ پر پیسوں کی برسات کر دیں گے، لیکن آپ یہ کمٹمنٹ دیں کہ آپ تعلیم کو عام کریں گے اور ایسے تعلیمی ادارے بنائیں گے جن میں صرف یہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کی فرسودہ اور یونیورسٹیوں کی فرسودہ تعلیم نہیں ہوگی، بلکہ ایسی تعلیم ہوگی جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں، اور یہ کام آپ کو 20 سال تک کرنا ہے۔ اب عمران خان صاحب بڑی توجہ سے یہ بات سن رہے تھے اور بندہ ناچیز یہ پریزنٹیشن دے رہا تھا، اور آگے چل کے ان سے یہ ہم نے کہا، کیونکہ آئی واز اسپیکنگ آن بہاف آف آل پیپل جو کہ ہمارے ساتھ وہاں پر گئے تھے، کہ 20 سال تک آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ سسٹم آٹومیٹکلی چل نکلے گا۔ کیوں کہ 20 سال میں ایک نسل آپ کے اسکولوں سے ہوتی ہوئی اپنی پروفیشنل لائف میں داخل ہو جائے گی۔ 4 سال کا بچہ اسکول میں آتا ہے، 20 سال تک آپ یہ کام کریں تو آپ کی 24 سال ایج ہوگی۔ ڈاکٹر بھی اس ایج میں بن جاتے ہیں، انجینئر بھی اس ایج میں بن جاتا ہے، اور اللہ بلا سب اس ایج میں آلموسٹ بن چکے ہوتے ہیں اگر ان کو صحیح تعلیم دی جائے اور ان پر توجہ دی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عمران خان صاحب سے کہا کہ 20 سال کے بعد یہ سسٹم تو آٹومیٹک ہو جائے گا، کیونکہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں دستیاب ہو جائیں گے کہ وہ خود بخود اس سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور تعلیم کا نظام چل نکلے گا۔ اب 20 سال کے بعد عمران خان صاحب آپ سیاسی جماعت بنائیے گا، آپ کوئی 8-10 کروڑ یا 7 کروڑ لوگوں کو تعلیم دے چکے ہوں گے، 7-8 کروڑ ویسے آپ کے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز یا پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہوں گے، تو یوں جب آپ ووٹ کے لیے آواز دیں گے تو آپ کے پاس ایک ایسی طاقتور توانا نسل موجود ہوگی، یعنی نوجوان موجود ہوں گے جو آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے تعلیم کے میدان میں ملک میں انقلاب برپا کیا، سیاست میں بھی آپ بہت کچھ کر لیں گے۔ لیکن ہماری مایوسی کی انتہا نہ رہی جب کچھ ہی مہینوں کے بعد یا شاید سال کے بعد عمران خان صاحب نے سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اس ملک کی کایا پلٹ لیں گے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ جو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا 2-2.5-3 سال کا ٹائم گزارا، جتنے کارنامے انہوں نے انجام دیے، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے، ہمیں اس میں کیڑے نکالنے کی یا اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں اب نوجوان لڑکیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے گروپس بنائیں، ایک پروفیشن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور ہائیسٹ پرائس ٹیگ رکھیں کہ جو آپ کا ساتھ دے گا وہ پہلے آپ کی سیلف رسپیکٹ کرے، پھر وہ آپ کو برابر کا فرد سمجھے گا فیملی کے اندر، اور آپ کی بھی اتنی سے ہوگی جتنی اس آدمی کی ہوگی جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کی لائف بن سکتی ہے۔ ورنہ یہ جتنی لائف پیچھے ہم نے دیکھی کہ کوئی نانیاں بھی بن چکی ہیں، کوئی دادی بن چکی ہیں، کوئی ماں ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ زندگی میں دیکھیں، ان میں سے کوئی بہت کم ہی ہوں گی جن کی ایکول فوٹنگ ہے فیملی میں، بقایا سب دوسرے درجے کی فیملی ممبر ہیں۔ تو آپ کو شادی کے انتظار میں صرف بیٹھنا ہے یا آپ نے کچھ کرنا بھی ہے؟ اگر آپ کچھ کریں گی، آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا، تو کئی لوگ رال ٹپکائے ہوئے اپنے کئی حقوق چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لڑکی جس نے اتنا کچھ کر لیا ہے، جو اتنی اسٹرانگ بیس پر کھڑی ہے، اس کے ساتھ چل کے زندگی میں کچھ آسانی ہی ہوگی۔ تو آپ معاشرے کی آؤٹ لک کو، اس کے کلچر کو بدل سکتے ہیں، لیکن اس بدلنے کے لیے آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ منزل کی طرف آپ تبھی بڑھتے ہیں، منزل کے قریب اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ
ایک قدم اٹھا لیتے ہیں تو آپ کی منزل ایک قدم قریب آ جاتی ہے۔ زندگی میں صرف رشتے کے انتظار میں بیٹھنا اور بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جانا کوئی مارکا نہیں، اور اگر اس دوران کوئی ہاتھ تھامنے والا مل بھی جائے تو دوسرے درجے کا وہ شہری آپ کو بنا کے رکھے تو آپ کو کیا فائدہ اس کا؟ یہ تمام باتیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ بقایا معاشرے میں کالے رنگ نو گورا کر دی تے گورے نو چن ورگا، ایسی کریمیں بہت دستیاب ہیں، لیکن چن ورگا کو بنتا نہیں ہے جب تک کوئی پوری کوشش نہ کرے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ سے کی ہیں۔ اس موضوع پر اور بھی کئی طرح کی باتیں آپ سے آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوگی۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو کچھ آپ سے گزارش کی ہے اس پر سوچیں اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے یہ بات کرنے کی کہ مجھے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، میں نے پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی سے میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پڑھائی سے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا، پڑھائی سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے، یہ زندگی بنا دیتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔